سے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، اور آپ سے جنرل صاحب بات کریں گے ان تمام ایونٹس کی جن کا آپ شاید چشمدید گواہ بھی ہیں اور آپ کی نظر سے سارا کچھ گزرا ہوگا. شروع کروں گا اوجڑی کیمپ سے. جنرل صاحب، اسلام آباد کے پنڈی کے بیچوں بیچ یہ ڈپو رکھا گیا، تباہ کیوں ہوا؟ یہ امریکن سے تباہ کروایا. 3 انکوائریز اس کے اندر ہوئی، ایک کیبنٹ لیول کی انکوائری ہوئی. کوئی منظر عام پر نہیں آئی؟ سر نہیں آئی، آنی چاہیے ساری کی ساری. کیوں نہیں آئی؟ آپ تو اس وقت موجود تھے. مطلب میرا کام تو نہیں تھا. ضیاء الحق سب چلے گئے اس کے بعد، تو پھر ابھی یہ تو حکومتوں، یہ جمہوری حکومتیں آتی رہی ہیں، ان کا کام تھا. لیکن سر کہتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ امریکیوں نے معائنہ کرنا تھا اس کا، اس لیے تباہ کیا گیا. امریکیوں نے تباہ نہیں کرایا اس کو. بالکل جھوٹ سراسر. 248 ہمارے پاس اسٹنگر میزائل تھے، سارے کے سارے اس میں تباہ ہو گیا. ہمارا ریکارڈ بچ گیا تھا سارا، پورے کا پورا. عجیب اتفاق ہے، یہ ہماری عزت کی بات ہے کہ اللہ نے مہربانی کی کہ سارا اوجڑی کیمپ جو ہے برباد ہو گیا، لیکن وہ روم جس کو آرکائیوز کا بنایا ہوا تھا، جس میں ریکارڈ تھا، وہ سارے کا سارا. ریکارڈ میں تو پورے ہوں گے نا، وہ تو نمبر پورا کرنا تھا آپ نے. نہیں ان کا دیکھیں، اسٹنگر میزائل ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ چھپا کے کر لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جھوٹ ہے. یہ دس واز آل اے پروپیگنڈا. ہمارے پاس 82 ملی میٹر کا ایک باکس آیا تھا، 82 ملی میٹر مارٹر کا، اور وہ آیا بھی ایجپٹ سے تھا. امریکن لے کے آتے تھے، انسپیکشن کرنا ان کا کام ہوتا تھا. اچھا، وہ پھر وہ پھٹ گیا اس کے اندر، تو اس کے سے آگ پھیلنی شروع ہو گئی. اس کے بعد بہت کچھ ہوا. ہم نے جتنے تھے ریکال کر لیے. 82 ملی میٹر مارٹر کے جتنے مجاہدین کے پاس تھے، اپنے ڈیپوز میں تھے، فارورڈ ڈیپوز میں تھے، ان کو سب ریکال کیا. ہر ایک کو ہم نے پھینک کے دیکھا ایک بڑے کنویں کے اندر. ایک یہیں پہ بارہکو کے پاس ایک بڑا ڈرائی کنواں تھا، اس کے اندر ٹرائی کیا. جنرل جنجوا اس وقت بریگیڈیئر تھے، وہ انچارج تھے اس کے. کوئی بھی نہیں پھٹا. تو پھر یہ کیوں پھٹا؟ یہ ایک مسٹری ہے جو ہم نے پھر اس کے بعد یہی کہا کہ اس وقت ایکٹ آف سیبوٹاج تھا. امریکنز آپ کو خود دے کر اسلحہ کیوں سیبوٹاج کرنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت جنیوا اکارڈ جو تھا، وہ اوجڑی کیمپ کا یہ واقعہ ہوتا ہے 10 اپریل کو. 14 اپریل کو جنیوا اکارڈ سائن ہو گیا. تو جنگ ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ ختم ہو جائے گی. 17 اگست میں پہلے آ جاؤں اگر اجازت دیں تو. کیا آئی ایس آئی کو پتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی جان خطرے میں؟ جی، ہم نے ان کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ کا خطرہ ہے، آپ ٹریول نہ کریں. اور اس سے پہلے دیکھیں تو انہوں نے 5 ہفتے تک کوئی ٹریول نہیں کیا تھا. کیا وجہ کہ اس موقع پر آئی ایس آئی ان کو روک نہیں سکی، اور ایک سازش جس میں ملک کا صدر اور آرمی چیف گیا، آئی ایس آئی کیا کر رہی تھی؟ نہیں جی، ہم تو صرف وارننگ. آئی ایس آئی نہ تو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، نہ یہ سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے. یہ انفارمیشن گیدرنگ اینڈ انٹیلیجنس پرووائڈنگ ایجنسی ہے، وہ ہم کرتے ہیں. اس سے پہلے کبھی آئی ایس آئی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا معاملات کو؟ سر نہیں، ہم کوآپریٹ ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹ نہیں کرتی. آئی ایس آئی کرتی ہے، کوآپریٹ کرتی ہے. وہ ایویڈنس لے کے پھر آگے دے دیتی ہے. کیا اس کیس میں کیا پتا چلا سر؟ ضیاء الحق کو کس نے مارا؟ امریکن نے مروایا. یا آپ دیکھیں ایکٹ آف سیبوٹاج تو غلام اسحاق خان نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، جو بندیال کمیشن نے ایک قائم کیا تھا، اس میں میرا بھی ممبر تھا آئی ایس آئی کا. وہ ساری جو رپورٹ دی اس میں یہ کہا کہ ایکٹ آف سیبوٹاج تھا. اس سے پہلے امریکن رابرٹ اوکلے یہاں تھے، اور انہوں نے خود بخود سینٹ کام کی ایک 8 ممبر کی ٹیم آ گئی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے جا کے ملبہ شلبہ دیکھا اور آ کے ایک رپورٹ سبمٹ کر دی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ کس طریقے سے ہوا کہ اس کے جو دونوں سائیڈ کے پمپ تھے، ہائیڈرولک پمپ جہاز کے، جس کی وجہ سے سٹیئرنگ میکانزم کنٹرول ہوتا ہے، اس کے اندر کچرا آ گیا تھا. یہ وہ رپورٹ تھی ان کی. لیکن آئی ایس آئی کی کیا رپورٹ تھی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی ایس آئی کی نہیں، آئی ایس آئی تو اس قسم ٹیکنیکل نہیں، تو ایئر فورس کر رہی تھی نا. ہماری پاکستان ایئر فورس کو ایک باقاعدہ وہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے. اس ٹیکنیکل کمیٹی نے جب تلاش کیا ملبہ، تو ایسی حیرت انگیز کہ جہاز تباہ ہو گیا، لیکن وہ دونوں ہائیڈرولک پمپ جو تھے وہ بچ گئے. وہ دونوں لاک ہیڈ کو، کمپنی کو بھجوا دیے گئے. کمپنی نے جو رپورٹ بھجوائی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے تو ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہ ان میں کوئی کچرا تھا، بالکل صاف تھے، اور اس کی وجہ سے کبھی ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اب جناب جب یہ رپورٹ ان کی آئی تو رابرٹ اوکلے میرے پاس آئے ایک دن، کہنے لگے کہ 3 ہم نے اس کی کاپیز بنائی تھی سینٹ کام کی ٹیکنیکل رپورٹ کی. اس میں ایک جو ایئر چیف تھے، ہاں ایئر چیف جو حکیم اللہ کے پاس ہے، ایک کہتا ہے میرے پاس ہے، ایک آپ کے پاس ہے، کیونکہ آئی ایس آئی کے ساتھ کوآپریشن تھے، دیتے تھے ہمیں. تو میں نے تو اپنی پھاڑ دی ہے. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ بھی کر دیں، اور ایئر مارشل کو بھی کہیں کہ وہ بھی کر دیں.
تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہی تو ایک ایویڈنس ہے ہمارے پاس. آپ نے کیوں کہا ہے کہ اٹ واز ایکسیڈنٹ؟ یعنی امریکی اس کو ایسا کہہ رہے تھے. ہاں، اب وہ رپورٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر، آپ منگوائیں اس کے اندر جو. پاکستان کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر سکا اپنے آرمی چیف یا فوج کرتی؟ ظاہر آپ کا آرمی چیف بھی گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا وجہ کہ فوج نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا؟ ہی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ سوال تو آپ جنرل بیگ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن جو میرا اپنا گمان یہی ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا. جنرل بیگ ملے ہوئے تھے اس معاملے میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں بالکل نہیں. لوگ کو کہا اسپیکولیٹ کرتے آپ ہیں. اس جہاز میں بیٹھیں. ضیاء الحق صاحب نے خود ان کو کہا ہی واز دی اونلی ون، اکلوتے آدمی تھے جس نے ریفیوز کیا اس جہاز میں بیٹھنے. نہیں، دیکھیں وہ ان کا اپنا جہاز تھا، وہاں گیا ہوا اور تھا. بہت سے لوگوں کے جہاز تھے وہاں پہ سر، لیکن وہ تمام کے تمام جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے. لیکن نہیں وہ آئے. اونلی ہی کین آنسر دیٹ کوسچن. آئی ہیو نیور آسکڈ. میں بنتا بھی نہیں. آئی ایس آئی اسپائی ماسٹر کے ایجنسی کے ہیڈ ہیں آپ، مجھے بتائیے آپ کا کیا؟ نہیں، میرا ویو ہے کہ جنرل بیگ نہیں انوالوڈ. کیا آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے ایلیمنٹس اکٹھے ہو کر انہوں نے آپریشن کیا ضیاء کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے؟ نان سینس آف دا فرسٹ آرڈر. کیوں کرے گی آئی ایس آئی ایسے؟ such a blemish on the ISI. I don't know how you say this. ایمبیشس لوگ تھے یہ، جو جن لوگوں کے والدین اس جہاز میں مارے گئے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں فوج کے لوگ ملوث تھے، کیونکہ جو بعد میں انویسٹیگیشن فوج کی طرف سے نہیں کی گئی اور جس طریقے سے اس کو سائڈ ٹریک کیا گیا، ان کا خیال ہے کہ سارے ملے ہوئے. ہر ایک آدمی کو حق ہے اپنی اوپینین دے. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں اس کو انکوائری کو بند کر دیا گیا. کینیڈی مارا گیا تو کینیڈی کی تو آج تک بھی چلتی رہی ہے. آج ابھی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جب بینظیر حکومت آئی، یہ فیصلے فوج کرتی ہے اور فوج نے آپ سنتے جائیے نا. آپ سن تو لیں ذرا، میری بات بھی کرنے دیں. ڈو آئی ہیو اور یو آر گوئنگ ٹو انڈائٹ می؟ نہیں سر، میں تو آئی ایس آئی کو بھی انڈائٹ کریں گے، آپ آرمی کو بھی انڈائٹ کریں گے، اتنا بڑے الزامات لگائیں گے اور پھر جواب بھی نہیں دینے دیں گے. دس از ناٹ فیئر. جواب یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ نے کیوں بند کروا دی وہ، کہ ایکٹ آف گاڈ تھا یہ. وائی واز دس؟ اب ریمارک آپ دیکھ لیجیے، منسٹری آف ڈیفینس پہ پڑی ہوئی ہے. اور بندیال کمیشن رپورٹ سے جو لیڈز ملی تھیں، ڈیولپ کی گئی تھیں، وہ ساری کی ساری لیڈز کو یکسر ختم کر دیا گیا. کس لیے کیا گیا؟ بینظیر کے پاس اختیار تھا یہ؟ بالکل. شی واز دا پرائم منسٹر. ان کے پاس اختیار. ہاؤ افیکٹو پرائم منسٹر واز بینظیر بھٹو؟ کتنا اختیار تھا بینظیر بھٹو کے پاس؟ وہ جتنا بتاتے ہیں اس کے پہلے جو انہوں نے کمپرومائز کیے، جو فارن منسٹری کے اوپر کیا یا افغانستان کے اوپر کیا، اس کے بعد بالکل با اختیار تھی. یہ جو تصور ہے نا وہ دیتے ہیں، انڈینز کی طرف سے آتا ہے کہ انہوں نے کچھ وعدے شاید کیے ہوں گے انہوں نے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا وعدوں کے اوپر عمل کرنے کا کوئی ارادہ تھا. بینظیر بھٹو کو کتنا اختیار دیا گیا؟ چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. آئی جی آئی آپ نے بنائی؟ جی بنائی تھی. کیوں بنائی؟ اس لیے کہ وقت کی ضرورت تھی. مجھے کہا گیا تھا. میں اب اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں نا کہ آئی جی آئی میں بلاؤ مجھے. کیوں نہیں بلاتے آپ؟ تاکہ ہم بتائیں کہ کیا ریزن تھے. کہ بہت سارے میمو گیٹ کھل جائیں گے نا. میں جو ہیڈ آف جو اب ہوا ہے یہ سب سے پہلے میڈیا پر آیا، وہاں سے سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کے اس پر ٹرائل کیا ہے. سو اب میڈیا جنرلی پوری دنیا میں ایک فورم مانا جاتا ہے جہاں پر اس طرح کی باتیں کی جاتی، جہاں سے یہ چیزیں اٹھائی جاتی. میری سینس اس کے بارے میں ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں منصور اعجاز کوئی رسپانسبل آدمی نہیں تھا پاکستان. میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا، 2 انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ رہ چکا ہوں. میرے پاس قوم کے راز ہیں، بہت بڑے راز ہیں، آفیشیل سیکرٹس ہیں. میری سرکاری ذمہ داری اور میری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ میں وہ کسی جگہ جہاں پہ کوئی اس کا رزلٹ نکلنا ہو. اب میں کاشف عباسی کو بتا دیں، سارے راز بتانے بیٹھ جاؤں. ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام می. رسپانسبل آدمی کے بیان پر جنرل صاحب سپریم کورٹ 9 رکنی بینچ بنا کر اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کر سکتا ہے، تو ایک جنرل حمید گل جو 2 ایجنسیوں کو ہیڈ کر چکے ہیں ان کے بیان پہ نہیں جی. یہاں پہ پہلے اس کو ایگزامن کیا گیا ایویڈنس کو، وہاں پہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور آرمی چیف، اور ان کے بعد انہوں نے کوشچن کیا. سپریم کورٹ نے تو نہیں کیا نا. نہیں تو پھر بات تو بڑھ گئی نا. آپ سپریم کورٹ کی ثواب دیجیے. اب اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ بے شک چلیں. آپ کہتے ہیں کہ بہت سے میمو گیٹ کھل جائیں گے، لیکن آئی جائے پھر بھی آپ نے بنائی. کیا اس ملک کے جرنیلوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح بنائی جائیں، لوگوں کو انڈرمائن کیا جائے، پولیٹیکل سسٹم کو اس طرح انڈرمائن کیا جائے؟ کیا اس ملک کے جرنیلوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ پاکستان کے کور انٹرسٹ کا وہ دفاع کریں، اور اس کے لیے جو کہ یہاں پہ کون سی مغربی جمہوریت نے آپ کو کیا دے ڈالا ہے؟ جو امریکہ کی جمہوریت چل رہی ہے، امریکہ کا کنٹرول چل رہا ہے یہاں پہ، اور ہمیشہ ہم امریکہ کے ایجنڈے کو ریزسٹ کرتے آئے ہیں. آج بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے تھے. لیکن جس آدمی نے امریکہ کو سفید ہاتھی کہا تھا اس کو تو لٹکا دیا آپ لوگوں نے. جی بھٹو. دیٹ واز اے پالیٹکس. میں اس کے ساتھ اس میں نہیں جانا چاہتا، بیکاز میں نے اس کو کبھی ایک اچھا ایکٹ نہیں سمجھا. آئی ہیو نیور اس کو کنڈون نہیں کرنے کے لیے تیار.
وہ ضیاء الحق صاحب جانے، وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے، بھٹو صاحب چلے گئے. تو IGI بنانے کا مقصد بینظیر بھٹو کو کنٹرول کرنا؟ نو سر، امریکن ایجنڈا کو بلاک کرنا تھا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کل بھی وہی ایجنڈا تھا اور آج بھی امریکہ کا وہی ایجنڈا ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکی ایجنڈا تھا بینظیر بھٹو کا؟ نہیں، وہ کیونکہ دیکھیں یہ پالیٹیشین، مجھے خود اوکلے کہا کرتا تھا، پالیٹیشین کچھ ڈیل کر کے آتے ہیں بٹ دے کی ناٹ آنر دیئر ڈیلز، کیونکہ ان کو پھر دیوار ملتی ہے سامنے، پھر وہ ڈیل کو آنر نہیں کر سکتے. تو یہ بات تھی. میں کسی کو الزام نہیں دیتا، لیکن امریکہ کی خواہشیں آخر ضیاء الحق کو کیوں اڑایا انہوں نے؟ کیونکہ میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ امریکہ نے کیا سر. لیکن یہ آپ کی جنرل حمید گل کی سوچ ہے نا جی ہاں، کہ امریکن ایجنڈا تھا، ضیاء الحق کو امریکہ نے اڑایا. نہیں، یہ تو آپ کا ایجنڈا ہے، یہ آپ کی سوچ. سارے جو بڑے تھے وہاں پہ، میں تو میجر جنرل تھا، میجر جنرل کے پاس اتنے اختیارات ہوتے تھے، لیکن میں کسی کا آرڈر کام میں مجھے کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے. اب یہ تو کس بات نے کہا؟ کرے گی جنرل اسلم بیگ نے؟ آئی ول ناٹ سے، آئی ول ناٹ نیم اینی بڈی. میں ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں آئی اون اٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ کھولیں، آئیں ٹرائل کریں. لیکن بار میں 1000 دفعہ 20 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں، اور 20 سال سے مجھے کہ حمید گل ہی ایک رہ گیا آدمی جس کو آپ کریں گے. آپ باقی چیز بھی کریں. کیا IGI ہیں اس کے بعد نہیں بنی یا اس سے پہلے نہیں بنتی رہی؟ لیکن فوج نے پہلی دفعہ بنائی نا جی، پیسے دے کر سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے. کیا فوج نے بعد میں نہیں بنائی؟ کیا نہیں ہوا؟ جی بہت کچھ ہوتا ہے بابا، کیونکہ ایک رول ہے، کردار رہا ہے. ایوب خان سے لے کے، اس کے بعد سے لے کے ISI 1948 میں بنی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا. 48 سے لے کے 58 کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں. پھر اس کے بعد مارشل لا آ گیا، 10 سال وہ رہا. پھر اس کے بعد وہ ہکپس آتے رہے. ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اس پس منظر میں دیکھیں گے تو فوج کا ایک کردار رہا ہے. ابھی ہے نا وہ کردار سے نہیں تو فوج کا سیاست میں کیا کام؟ وہاں یہ فوج کا سیاست میں بالکل نہیں کام ہے، یہ سیاست ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے ٹینکوں پہ چڑھ کے آئیں گے، کہا جاتا ہے غلام مصطفیٰ کرنے کا. ہاں، اب بھی لوگوں کے ایویڈنس آ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ کہا گیا کہ ملک توڑنے میں ہم کردار ادا کریں گے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، یہ بھی پالیٹیشینز ہی ہوتے ہیں. لیکن یحییٰ خان نے بھی تو ملک توڑا نا جی، اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا. جرنیلوں کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہوا اس میں. میں آئی ڈونٹ اسپیک فار اینی جرنیل اور انسٹیٹیوشن. دس از ملٹری. آپ پالیٹیشینز کو الزام دے رہے ہیں. نہیں، آپ ملٹری کو ساتھ رکھیں. ملٹری کو ساتھ رکھیں، لیکن ملٹری کی جو مسٹیکس تھیں وہ اور طرح کی تھیں. یعنی کہ انہوں نے اقتدار کو کیوں سنبھالا جبکہ وہ چلا نہیں سکتے. آئی ہیو آلویز ہیلڈ دس اوپینین کہ ان کی پولیٹیکل ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی. although they have a political role, لیکن ان کی کوئی پولیٹیکل ایجوکیشن، they mess up things. لیکن پرویز مشرف صاحب اگر امریکہ کے ساتھ چلیں وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے کیونکہ فوجی ہیں. کس نے کہا میرے لیے قابل قبول نہیں؟ میں تو اعتراض کی فوج کے لیے تو قابل قبول. تم آپ فوج سے پوچھیں، میرے سے کیوں پوچھتے ہیں آپ یہ بات؟ لیکن بے نظیر بھٹو قابل قبول نہیں ہوگی. نہیں، بے نظیر بھٹو کا جو ایجنڈا ہے یہ ٹسل رہی ہے. مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے یہ ساری بات ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک سٹنگ میں ایک میڈیا کی گفتگو میں یہ ساری چیز واضح ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. کیا 1988 کے الیکشن میں دھاندلی کی آپ لوگ؟ 1988 کے الیکشن میں نو. IGI بنانے کے علاوہ کوئی وہ پری پول ریگنگ نہیں تھی IGI بنانا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. یہ دھاندلی ہوتی ہے. پری پول وہی تھا کہ بھائی کمبینیشن جو بنایا وہ میں نے قبول کیا، لیکن اس کے بعد کہ یہ جی پیسے دیے یا یہ کیا، یہ بات غلط ہے. کوئی نہیں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلنے نہیں دیا. فون ٹیپ کرنے، فائلیں غائب کرنی، میں نے نہیں کیا. بالکل نہیں، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. کوئی اس کا فون ٹیپ نہیں ہوا. لیکن بریگیڈیئر امتیاز جو ٹیپ کیا کرتے تھے انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا. بے نظیر بھٹو نے خود کہا میری حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں حمید گل صاحب. نہیں، وہ کب؟ میں تو ریٹائرڈ تھا جب جس کا انہوں نے اپنا ریفرنس دیا. میں تو ریٹائرڈ تھا. میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ میرے میں کیا سکت تھی کہ میں ان کی حکومت گرا دیتا. مڈ نائٹ کال جب ہوا میں نہیں تھا. کہاں تھے آپ؟ میں تو کور کمانڈر تھا. فوج نے کیا نا. کس نے کیا؟ میجر عامر، بریگیڈیئر امتیاز. تو میرے تو نہیں تھے، وہ فوج کے تھے. ہوں گے لیکن میرے کمانڈ میں تو نہیں تھے. میرا کیا اس کے ساتھ؟ بقول ان کے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ آف دا ٹائم وانٹیڈ ٹو اینڈ گورنمنٹ ڈیو ٹو سم ایشوز. ان کو پتا 1 سال کے اندر میرے 1.5 سال میں حکومت گھر بھیج دی گئی. ان کی کمانڈ میں ہو گیا نا، میری کمانڈ میں تو نہیں. لیکن فوج چلے آپ کی کمانڈ میں نہیں. اس میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اگین کاشف آئی ٹیل یو، میں کسی کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. آپ ان سے پوچھیں، وہ بھی جو آپ کی کمانڈ میں نہیں. میں بے نظیر بھٹو کو کہوٹا کا دورہ کیوں نہیں کرایا گیا جی؟ ہر پرائم منسٹر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. سنا ہے بے نظیر بھٹو کو دورہ نہیں. یہ سنی باتیں ہیں نا. کیا بے نظیر نے؟
مجھے نہیں پتا کہ کیا کیونکہ کہوٹا واز آؤٹ سائڈ آر پرویو کہ اس کا وہ بینظیر بھٹو کو کہوٹا کا دورہ نہیں کرایا گیا. کس نے کہا آپ کو؟ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں اگر آپ کو پتا نہیں سر. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی بینظیر بھٹو نیوکلیئر کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کشمیر کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ انڈین پروپیگنڈا ہے. شی واز ناٹ. اب وہ چلی گئی ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے. میں آئی بیل ہر آؤٹ، مجھے پتا ہے یہ، میں آپ کو بات نہیں کروں گا. بینظیر بھٹو نیوکلیئر اور کشمیر پر ان کا وہی نقطہ نظر تھا جو فوج کا نقطہ نظر 100%. پھر میمو گیٹ کہاں سے آئے گا؟ پھر انہوں نے کیا پھر وہ کیا نہیں دیکھیں ایک سسپیشن ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تو چارٹر دیا ہوتا نا، اپنا مینڈیٹ تو دیا ہوا تھا. اس وقت ایک سسپیشن کی فضا تھی، آرمی کے اندر ایک فضا تھی کہ ریٹریبیوشن ہوگی بھٹو صاحب کی پھانسی کی اور یہ وہ. تو آپ کو خوف تھا نا جی، خوف تو یہ تھا کہ وہ بدلہ آرمی سے لے گی. یہ بھی تھا. یہ خوف تو نہیں تھا کہ وہ سیکورٹی. یہ بھی تھا، لیکن یقین کریں کہ یہ چیز تھی. آپ یہ بھی دوسری چیزیں بھی تھیں. اب غلام اسحاق خان تو پریزیڈنٹ تھے نا، ان کو تو کوئی خوف نہیں تھا. وہ تو چیئرمین سینٹ رہ چکے تھے، پھر اس کے بعد ہی جمپ ٹو دی پوزیشن آف دی پریزیڈنٹ. ان کو تو خوف نہیں تھا. کیا فوج میں کبھی یہ بات ہوئی محترمہ کہ الیکشن جیتنے کے بعد کہ یا واپس آنے کے بعد ملک میں کہ اب یہ فوج کے خلاف کوئی ایکشن لے گی کیونکہ فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کو اڑایا؟ اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی. کس نے کی تھی؟ کور کمانڈر کانفرنس میں ہوتی تھی یہ بات کہ ریٹریبیوشن ہوگی. فیئر تھا، ایک فیئر نیچرل ہے. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اب تبدیلی آئے گی. اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، ان کے والد کو پھانسی چڑھایا گیا، ان کے ساتھ جو ہوا ایگزائل میں بھیجا گیا، ان کی ماں کے ساتھ جو پتھر وہاں لگے ان کو گدافی اسٹیڈیم، ساری داستان تھی. تو فیئر ہو سکتا ہے، ان کا اپنا فیئر ہوتا ہے. تو بینظیر بھٹو کے خلاف آئی جی آئی بنانے کا مقصد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جرنیلوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں جیت نہ جائے. یہ بھی تھا کہ آپ اگر اور پالیٹیشینز کا، ہاں اب آپ پالیٹیشین پہ آئے نا، یہ بات کریں نا، ابھی وہ لائیں ٹرائل کریں. میں بتاؤں گا کہ پالیٹیشین اس وقت کیا کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ بہت کچھ کہتے. میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا. میں پہلے 20 years I have been resisting کہ میں یہ بات کورٹ میں کروں گا. اور 20 years سے ہر میڈیا کا جو اسٹالورٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ مجھے پریشرائز کر کے کوئی ایسی بات اگلوا لے گا. I will not do it. This is a question. I stand on a moral ground which is my own choosing. ٹھیک. اور میں اس سے اب ریزائل نہیں کروں گا. اس لیے آپ کوشش. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کے بھی، کیونکہ جماعت اسلامی والے کہتے تھے کہ یہ ایٹمی پروگرام کا سودا کر کے آ رہے ہیں. جماعت اسلامی والے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کشمیر کو بیچتے کہ ہندوستان کے. اور دوسرے کیا کہہ رہے تھے؟ مسلم لیگ. دوسرے بھی تو کچھ کہہ رہے ہوں گے نا، کچھ ان کی بھی رائے تھی. آخر آئی جی آئی میں تو سارے ملے تھے نا. جی اس وجہ سے ملے کیونکہ یہ کیا وجہ، کیا جماعت اسلامی یہ بات خود کر رہی تھی یا فوج ان سے کہلوا رہی تھی؟ نہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا. ہم نے نہیں کہا. یہ بات فوج اس طریقے سے نہیں کہا کرتی اور یہ طریقہ نہیں ہے کہنے کا. لیکن لوگ اپنے آخر دے ور ریڈنگ دی سچویشن. سیکیورٹی رسک جو کہا جاتا تھا بینظیر بھٹو کو، ہم نے نہیں کہا. پتہ نہیں کس نے کہا سیکیورٹی رسک، بٹ لیکن یہ زبان زد عام اس وقت یہ بات تھی. آپ مانتے تھے اس بات کو؟ ہمیں خطرہ تھا. لیکن جب میں نے بے نظیر صاحبہ کو کلوز سے دیکھا، بالخصوص کشمیر کے اوپر جو میں نے ان کی اوپینین دیکھی سنی، تو پھر میں تو مطمئن ہو گیا تھا. لیکن میں تھوڑا عرصہ رہا، 6 مہینے ان کے ساتھ رہا. لیکن 6 مہینے میں جنرل صاحب، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو اقتدار میں آئی، آپ نے کہا انہوں نے چلنے دیا ان کو. انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بریفنگ مانگی، اس کا انکار کر دیا گیا. چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیا فوج اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، جس میں آپ نے کہا یہ ریکارڈ کی بات ہے، میرے علم میں نہیں ہے. جب انہوں نے آئی ایس آئی کی بریفنگ مانگی تو میں نے ان کو دی. اینڈ آئی کین واؤچ آن مائی آنر کہ جب تک وہ رہیں آئی واز لائل ٹو ہر اینڈ آئی ٹولڈ مائی آرگنائزیشن کہ ابھی شی از آور چیف ایگزیکٹو اور ہم ان کے ساتھ لائلٹی دکھائیں گے جب میں آئی ایس آئی کا جتنی دیر سربراہ رہا. لیکن آپ نے ان کو پہلی ملاقات میں جنرل صاحب یہ کہا کہ میں نے آپ کے خلاف آئی جی آئی بنائی تھی. جی میں نے آپ کے خلاف نہیں کہا، میں نے آئی جی آئی بنائی تھی ورنہ ہم الیکشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے. یہ میں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آئی انڈرسٹینڈ، اور پھر میری بات سے وہ بہت اتفاق کرتی تھی کیونکہ میں آنےسٹ اوپینین دیا کرتا تھا ہمیشہ. آپ ڈی جی آئی ایس آئی ملک کی پرائم منسٹر کو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آئی جی آئی میں نے بنائی تھی جو کہ ان کے خلاف بنی تھی. ٹھیک ہے. یہ آرمی کی یا آپ کی طرف سے کیا انسبارڈینیشن کہیں یا یہ کہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم کے سامنے اس طرح کی بات کر سکتے؟ نہیں، اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھی جب بنائی تھی نا. تو میں تو ان کو سچ بتا دیا. میں نے کہا بیفور اینی ون ایلس ٹیل یو، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بنائی تھی آپ بتاتے. لیکن انہوں نے اس کا کہا کہ آئی انڈرسٹینڈ. انہوں نے کہا، میں نے کہا جی اس کے بغیر
ہم الیکشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشن تک بہت مس گیونگ تھی, وہ فضا بڑی عجیب و غریب تھی. ہر ایک چیز ایک انوائرمنٹ میں ہوتی ہے نا, اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں صحیح کام بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر کیوں اس کے بعد رکھا؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کی گئی تھی. نہیں, بینظیر بھٹو جب 1986 میں واپس آئی اور جو استقبال ہوا اس کا, اس کے بعد یہ خوف آ گیا کہ اب یہ الیکشن جیت جائے گی, تو اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا پڑا جانے بچانے کے لیے. نہیں, ایسا نہیں, انوائرمنٹ کریٹ نہیں کی گئی تھی, انوائرمنٹ ایگزسٹ کر رہی تھی. اس میں جو ہیں مس پرسپشن بھی ہوا کرتی ہیں. تو دس از رانگ. میری سینس نہیں ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ کی. کتنا اختیار دیا محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت چلانے کا آپ لوگوں نے؟ خارجہ پالیسی چلا سکتی تھی. خارجہ پالیسی صاحبزادہ یعقوب سے دیکھیں نا, خارجہ پالیسی کیا تھی اس وقت بھی افغانستان تھا, آج بھی افغانستان ہے. یہی ہماری خارجہ پالیسی ہے نا بنیادی طور پہ. امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ بنیادی طور پہ ہندوستان اور افغانستان تین چیزیں ہماری خارجہ پالیسی ہے. تو وہ خارجہ پالیسی اس وقت بھی یہی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی کانشیسلی, کیونکہ وہ بھی بہت دور رہی تھی, ملک سے دور رہی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا, اقتدار کی پیچ و خم سے وہ ناآشنا تھیں اس وقت. تو جب پھر انہوں نے سمجھا تو وہ خود بخود ہی فیل ان لائن. میں جیسے کہہ رہا ہوں کشمیر کے فیل ان لائن سے مطلب ہے اس سوچ, وہ جو اسٹریٹجک سوچ, یعنی آپ کی سوچ کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کرنا تھا. فوج نہیں, انہوں نے جب حالات کا جائزہ لیا تو پھر اس کو انہوں نے خود ہی کیا. آخر آدمی اپنے آپ کی اپنی سوچ بدلتا ہے نا. لیکن اٹس اے ویری انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈ جو آپ نے استعمال کیا ہے, شی فیل ان لائن, مطلب وہ پھر سیدھی ہو گئی. یعنی حالانکہ پرائم منسٹر کا کام ہے پالیسی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹلیکچولی جو پھر انہوں نے جب کنونس ہو گیا, آخر یو ڈو ایڈجسٹ ٹو سرٹن, آپ کے جو پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو اور لوگوں نے کریٹ کی ہوتی ہیں, بیکاز شی واز ریمووڈ سو مچ فرام دی نیشنل سین, کہ جب وہ نیشنل سین میں آ کے انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور ہم نے بھی ان کو بریفنگ دی تو پھر ان کی بات سمجھ آ گئی تھی. خارجہ پالیسی دفتر خارجہ بناتا تھا یا فوج بناتی تھی؟ خارجہ پالیسی, افغانستان پالیسی نہیں, وہ مل کے ایک سیل تھا افغانستان. میں نے آپ کا انٹرویو پڑھا کہیں پہ, آپ نے کہا کہ جی خارجہ پالیسی دفتر خارجہ کا کیا کام؟ نہیں, افغان پالیسی جو ہے اس کے اوپر, باقی پالیسی افغان پالیسی کے اوپر جو ہے وہ چلتا تھا. کیونکہ افغان پالیسی جو آپ نے جب بنائی, جنیجو صاحب نے جو کیا تھا, اب بھی وہی صورتحال ہے. ہم کہتے تھے کہ ایک نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے سے ایک پاور ٹرانسفر ہو, ورنہ امن نہیں آئے گا افغانستان سے. کیا آج بھی وہی صورتحال نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں چھوڑ دو, ابنڈن دم, دس دیٹ دی ادر, اس کا فال آؤٹ کیا ہوتا ہمارے پر؟ یہ تو تاریخ جب ریکارڈ ہوگی نا ڈسپیشنیٹلی تو پھر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. لیکن آپ یہ سمجھتے نہیں کہ چرچل کی وہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, وار از ٹو سیریس اے بزنس فار جنرلز. جنگ سے جرنیلوں کا کوئی کام نہیں, فیصلہ سازی سے ان کا کام لڑنے کا ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن آج جرنیل جو ہیں اوباما کو تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں, وہاں پہ نہیں نکلنا چاہتے. انہوں نے یہ واردات کی ہے کیونکہ اوباما وانٹس ٹو وڈرا. اس کا ہر ایک چیز پولیٹیکل جو انڈیکیٹرز ہیں سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئک وڈرال از دی آنسر, ان کی اپنی اکنامک کنڈیشن کا اور یہاں افغانستان کا. تو انہوں نے یہ حملہ کر کے اور سارا گڑبڑ کر دی. یہ چلتے رہتے ہیں, یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. دیر از نیور اینی تھنگ وچ از پرفیکٹ. لیکن جنرل صاحب, اور ہمارے جیسے ملک جو ہیں جن کے اندر ابھی وہ لیول, ابھی سینکشن آف ہسٹری ابھی تک نہیں ہے, جمہوریت جو ہے فرم نہیں ہوئی, تو یہ چلتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بے ایمان ہے, جرنیل بے ایمان ہے, فلاں بے ایمان ہے, ہوں گے کچھ بیچ میں جو ان کے. لیکن جہاں تک پاکستان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جرنیل جو ہے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, اس پہ اعتراض کوئی نہیں, کیونکہ امریکی تھنک ٹینکس میں پاکستان کے فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی کام کر رہے ہیں. کتنے جرنیل جا کے اور بریگیڈیئرز آپ کے امریکن تھنک ٹینکس میں کام کر رہے ہیں, یہ تو آپ بہتر. میں نے وہاں اس کو آبجیکٹ کیا تھا. میں گیا تھا اس میٹنگ میں جہاں پہ جو یہ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی تھی, اور اس کے سینئر فیلو آپ کو کہتے ہیں کہ اسٹیفن کوہن ہے. جی جی. تو ان کے اندر جب یہ ہو رہی تھی تو آئی وینٹ اینڈ کیسٹیگیٹڈ دا پرسن. جو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں, کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جنرل جہانگیر کرامت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف. جی, اسٹریٹفورڈ میں بھی رہے وہ, پھر اس کے بعد وہ بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں 4 ماہ انہوں نے ملک کی محبت کے لیے بیٹھے. جی ہاں, غلط تھا وہ. میں اس کو کبھی بھی نہیں کیا. میرا تو بیان اس کے اوپر چھپا ہوا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. مجھے بتائیے جنرل صاحب, آئی جی آئی بنانا, بے نظیر بھٹو کو کٹ ٹو سائز کرنا, اس کو کوشش کرنا کہ اس کو روکنا, یہ جرنیلوں کا کام ہے, یہ فوج کا کام ہے, یہ آئی ایس آئی کا کام ہے. لوگوں کو پولیٹیکل ونگ بنانا, یہ کس کا کام؟ یہ بدقسمتی نہیں اس ملک کی کہ فوج یہ فیصلہ کرے کہ کون حکومت میں آئے گا, کس کو روکا جائے گا. آئی ایس آئی کے چارٹر میں ہے, آئی ایس آئی کے چارٹر میں ہے, اینڈ پرائم منسٹر مسٹر بھٹو in 1975
ایک پرائم منسٹریل ڈکری کے ذریعے آئی بی کو اور آئی ایس آئی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا چارٹر ہوگا پولیٹیکل مانیٹرنگ کیا نا، پولیٹیکل ونگ بنائیے، بلکہ کہا کہ پولیٹیکل ونگ بنائیے. اب جب جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، ہم وی ور فیڈ اپ ود پولیٹیکل رول. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی، انہوں نے ایک ایئر مارشل ذوالفقار کمیشن بنایا. ایئر مارشل ذوالفقار جو فوت ہو گیا نا ابھی، تو ٹھیک سر، اس کا ایک کمیشن بنایا انہوں نے، اور اس کمیشن کی آپ رپورٹ دیکھ لیں. جو میں نے آئی ایس آئی کی طرف سے ریکمنڈیشن گئیں کہ پلیز ہمارے پلیٹ از آلریڈی فل، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہماری جان بخشی کر دی جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جنگ اخبار میں چھوٹی سی خبر نکلی کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ختم کر دیا گیا ہے. تو میں نے وہ خبر پڑھ کے اپنے ڈائریکٹرز کو کہا کہ آج بڑا مبارک دن ہے کہ یہ ختم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جنرل نصیر اللہ بابر جو چیف آف سٹاف تھے اس وقت پرائم منسٹر بے نظیر کے، ان کا ٹیلی فون آیا، کہتے ہیں چیف تم نے یہ ایگزیکٹلی ان کے ورڈ ریپیٹ کرتا ہوں کہ چیف تم نے وہ رپورٹ دیکھی ہے؟ میں نے کہا جی بہت، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں جان چھڑا دی. کہنے لگا نہیں وہ غلط چھپی ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں. لیکن سر آپ نے کہا کہ ایک ڈگری تھی ذوالفقار علی بھٹو کی جس میں انہوں نے رول دیا. میں آپ کو آئین بتاتا ہوں جس میں آپ کا آئین آپ کا اوتھ لکھا ہے کسی بھی فوجی کا. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. یعنی میں پاکستان کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں خود کو ملوث یا شامل نہیں کروں گا. ذرا وہ جملہ پڑھی میں آپ کی، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ اوتھ. آپ آئیے. I will not engage myself. نہیں اس سے پہلے آئیے. That I will uphold the Constitution of the Islamic and the will of people of Pakistan. True faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people. یہ کسی اور اوتھ میں لیا ہوا ول آف پیپل؟ ذرا دیکھیں دوسری اوتھ ہیں، بہت ساری اوتھ کی ہوئی ہے نا. کیونکہ آپ سے ہے نا سر جی، سنیں تو صحیح آپ. جی کس کا کون کسی میں ول آف پیپل کا ذکر آیا ہے؟ کسی اور اوتھ میں آیا ہے؟ دس از اے یونیک اوتھ. It is a unique oath that way. اس میں نہیں ہے ول آف پیپل کا کسی میں. ول آف پیپل جب چینج ہو جاتی ہے نا، بڑی حالات خراب ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ رونا شروع کرتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رو پیٹ رہے ہوتے ہیں، پالیٹیشینز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو نہیں لکھا ہے جنرل صاحب، which I will uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people. یعنی یہ لوگوں کی ول ہے. میں اس کو دوسری اوتھ میں کیوں نہیں کیا ہوا؟ دوسری جو اوتھ ہے اس میں یہ اس طریقے سے کیوں نہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ تاریخ تھی ایوب خان، یحییٰ خان اور بابا دیکھے تو صحیح اس کے سر دوسری اوتھ میں بھی تو ول آف پیپل لکھا جا سکتا ہے نا. اس میں کیوں ول آف پیپل لکھا گیا؟ کیونکہ سر یوزرپرس تو فوج سے آئے تھے نا اس سے پہلے. جو بھی ہے ول آف پیپل تو ہے. ول آف پیپل مینیفیسٹ ہو جاتی ہے سڑکوں پہ، بازاروں میں. آئی ایم ناٹ، میں بلیو یو می کہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی نہیں سوچا کہ مارشل لا از اے گڈ تھنگ. کیوں لگایا آرمی کا رول جو ہے وہ کبھی، میں ہمیشہ اس کو کہا. لیکن بات یہ ہے کہ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں، جب وہ کسی مسیحا کے منتظر ہوتے ہیں، آپ نے یہاں ان بورڈوں کا کیوں نہیں نوٹس لیا جب کہتے تھے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو پھر انصاف کرو گے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے بینرز لگا کرتے تھے. نہیں یہ چھوڑیں، ہماری ایک رہی ہے، ہم اس میں سارے گلٹی ہیں. ہم سارے بتائیے کہ جو 4 چیف آف دی آرمی اسٹاف اس ملک پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں، کیا بہت قابل لوگ تھے؟ کیا ان کی حکومت نے اس ملک کی تقدیر بدل دی؟ کیا بالکل نہیں، بلکہ بیڑا غرق ہوا. چاروں نے بیڑا غرق کر دیا. پھر ول آف دا پیپل کرنے کے لیے فوج کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو ججمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایک آرمی چیف کی ججمنٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ دی انسٹیٹیوشن. مشرف کے ٹیک اوور میں اٹ وازنٹ پرویز مشرف، ہی واز ان دی ایئر. وہ ہوا میں تھے، پیچھے جنرل عزیز اور جنرل محمود نے کام کیا. تو یہ فوج کا کوئی پڑا ہوگا ان کے پاس کوئی اس طرح کا طریقہ کار کی کس طرح ٹیک اوور؟ نہیں، مشرف صاحب پلان کر کے گئے ہوئے تھے پہلے سے سارا. اس کو ابھی اینتھنی زینی کی بھی کتاب پڑھ لینا، ہاؤ امریکہ پلیز ڈیول ود آر پالیٹکس ان پاکستان. اینتھنی زینی کی کتاب پڑھیں جس کے اندر وہ ساری اس سے چیزیں دی ہوئی ہیں. جنرل صاحب لیکن میرا سوال اس لیے ہے کہ جب وہ کہتا ہے آپ کا آئین اور آپ کا اوتھ کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے یا سیاست میں انوالو نہیں کر سکتے، آپ نے بالکل آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ اوتھ لیا ہے، پھر کیوں ہماری فوج اتنی سیاست کرتی؟ غلط کرتی ہے. تاجر بنانا غلط تھا؟ غلط تھا اس اعتبار سے، کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے غلط تھا. سرکمسٹینشلی وین دا گراؤنڈ ریالٹیز ڈکٹیٹ ادروائز
تو پھر ایک انسٹیٹیوشن ہے جو جس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنلی انکریکٹ، آئینی طور پہ انکریکٹ ہے. Incorrect. کیوں ایکٹ کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے ایکٹ کر کے کیا اب تک اس ملک کے ساتھ؟ اکثریت حکومت فوج کی رہی ہے، آپ خود مانتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسے کارنامے اس ملک کے لیے نہیں کیا، پھر ایکٹ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں وہ عوام کی ایک ایسی آہو بقا ہوتی ہے اس وقت. وہ کہاں سنائی دیتی ہے جی؟ کس کو نہیں سنائی جی ایچ کیو میں آتی ہے. ہاں 4 اگر بینر میں لگا دوں کہ آؤ مٹا دو، مٹ جائیں گے، اس مٹنے سے پہلے ہمیں کر دو، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی آہو بقا. کیا ایوری تھنگ از ہانکی ڈوری؟ اٹ از ویری بیڈ، بہت بری ہے نا، ساری چیز بری ہے. لیکن آئین میں لکھا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الیکشن کرائے. آئین میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، پڑھیے آپ آئین کا آرٹیکل 2 یہ ذرا نکالیے. The principles and provisions set out in the objectives resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. آگے چلے نا. کیا انیکشنز میں بس اس میں نہیں، ہاں اینکس نہیں میرے پاس. کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کیا ہے؟ اس کانسٹیٹیوشن آبجیکٹو ریزولوشن ہے. اللہ از ویریلی اللہ سبحانہ تعالیٰ از آور سوورن. جی کہ سوورن کا حکم مان رہے ہیں. پریزیڈنٹ کو استثناء کیوں حاصل ہے؟ باقی کو دس دیٹ دی گورنروں کو کیوں استثناء ہے؟ یہ قرآن کے حکم کے مطابق سوورن کا یہ آرڈر ہے. لیکن سوورن کا یہ بھی آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے حکمران کا ہر حکم ماننا ہے. سوورن کا آرڈر ہے یہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی اور میری کہ میں اپنے حکمران کا حکم مانوں گا، پسند ناپسند آپ بات کی بات. حکمران جو سبارڈینیٹ ٹو دا ول آف اللہ. جی سبارڈینیٹ ٹو دا ول آف اللہ. ہاں سبارڈینیٹ ٹو دا ول آف اللہ حکمران کے لیے بھی ہے، یہی ہے نا سر. تو کیا آج حکمران کر کے دیکھیں ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جنرل صاحب کیا یہ صرف حکمرانوں پہ اپلائی کرتا ہے، فوجیوں پہ اپلائی نہیں کرتا؟ نہیں میں کب کہہ رہا ہوں بابا آپ کو، میں نے کب کہا ہے؟ اور رائٹ میں نے آئی جی آئی بنائی ہے. آپ صرف ایک چیز پہ آتے ہیں آئی جی آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹری ورسز سویلینز. ٹھیک ہے، مطلب ہے میرے اگر سزا پانے سے یا وہاں جانے سے اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں نا بابا. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں. سر ضمیر کی عدالت، ضمیر کی حالت چھوڑیے پرے، ہر ایک کی اپنے ضمیر ہوتا ہے نا. کسی کے بعد آپ جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں، مے بی دیٹ از سیلف سرونگ. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے قانون کے اندر کوئی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہوں؟ یہ ایک المیہ ہے ہمارا، بڑا المیہ. کیونکہ اٹس رول آف لا. If it is unlawful command, I am not supposed to accept it. Unlawful command. لیکن وہاں بھی unlawful command، اللہ جو sovereign ہے اس کی کمانڈ کو کوئی اوبے نہیں کر رہا. یہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں اور یہ کانٹرڈکشن آپ کو ریموو کرنی پڑے گی، ورنہ اب یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے جیسے ابھی چل رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا. یہ مطلب ہم صرف ایک ادارے کی طرف اس کو کنفائن نہیں کر رہے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ نہیں اٹس ٹرو. میں تو آپ اس کو کنفائن نہیں کر رہے. آپ جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ جنرل ضیاء کو مرد مومن، مرد ٹھیک کہتے ہیں آپ؟ ابھی بھی مانیں گے اس کو؟ ان ہز پرسنل کانٹیکٹ ہی واز اے ونڈرفل مین. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہی واز این آنےسٹ مین، اور وہ ایک خدا ترس آدمی تھا. پرسنل کانٹیکٹ میں ہی میڈ مسٹیک آف سینڈنگ مسٹر بھٹو ٹو گیلوز. آئین توڑنے کی سب سے اونلی ہی کین. آئین توڑا، وہ بھی غلطی کی، یہ بھی غلطی کی. میں مانتا ہوں دیٹ واز ہز ایکٹ ایز آرمی چیف. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا ان پہ. لگائیں ابھی لگانا چاہیے نا. یو آر دی اونلی جنرل ہو سیز دیٹ بائی دی وے. بے شک لگائیں، کیوں نہیں؟ مجھے بڑی پرویز مشرف پہ لگائیں نا. جو ابھی جو آپ کے پاس برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دا بش. جو زندہ اس کے اوپر تو کریں. تو کریں. میں ایکس سروس مین کی ایک تقریب کا کچھ احوال پڑھ رہا تھا جس میں صرف آپ اکلوتے جرنیل تھے جنرل صاحب جس نے معافی مانگی. اپنے جی میں نے کہا اور لوگ تیار نہیں تھے. باقی وہ تمام لوگ جو اس ملک کو اچھائی کا لیکچر دے رہے ہیں ان کو کہیں پہلے اپنے مال کی معافی تو مانگ لیں. وہ جرنیل اور نیوی اور ایئر فورس کے لوگ جو اس میں بیٹھے ہوئے، وہ تو جھگڑا ہو گیا تھا. میں جانتا ہوں. میں نے اور بڑی فنی بات ہے جب یہ لوگ آ کے ہمیں لیکچر دینے کی یا ساری دنیا پوری قوم کو لیکچر دینے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہیں پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیں. لیٹس پٹ آور سیلف رائٹ. آپ دیکھیں آپ ماضی کے گڑے مردے پکڑتے کہیں ایک سٹاپ کر کے فرام دس پوائنٹ آن ورڈ، اور آپ کو اس کانسٹیٹیوشن میں جو بڑی پیاری کانسٹیٹیوشن ہماری، اس میں کانٹرڈکشن ہے، اس کو ریموو کریں، اللہ کی حاکمیت کو قبول کریں، دیکھیں کیسے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اور اب آپ کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں رہ گیا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے یہ مارکا سجا ہے افغانستان میں اور اپنے اینڈ پہ جا رہا ہے، ایک سپر پاور بھی گئی، دوسری بھی گئی، آپ کے پڑوس میں یہ سورج ڈوبے. ابھی آپ کو اس کانسٹیٹیوشن میں قرارداد مقاصد کو جھنڈا بنا کے اپنا راستہ طے کرنا ہوگا آئندہ، ورنہ نہیں چلے گا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کلاس بیسڈ سوسائٹی آپ بنا لیں، اس میں لوگوں کے نظام تعلیم میں تاریخ میں کبھی نہیں چلا.
کلاس بیس سوسائٹی اس دنیا کی تاریخ میں نہیں چل سکی. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, لیکن جو لیگل جسٹس ہے وہ تو ملنی چاہیے. ایلیٹ اور اس کی بات کریں وہ مشکل ہوگا. نہیں, سوشو اکنامک جسٹس دور کی بات ہے, لیگل جسٹس تو ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. وہ کیوں نہیں ملتی؟ انگریز کے زمانے میں اگر دے سکتا تھا انگریز اپنے قانون کے مطابق, ہم کیوں نہیں لیگل جسٹس دے سکتے آج؟ مجھے بتائیے ایک سوال جو بار بار پاکستان میں کیا جاتا ہے, کیا ہمیں افغانستان کی جنگ کا حصہ بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے تھا. یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ملک آج امریکہ کی آکوپیشن آف افغانستان سب پرابلم کریٹ کر رہی ہے آپ کے لیے, ہے یا نہیں؟ نہیں سر, لیکن اس سے پہلے سے کہا گیا کلچر, ہیروئن کلچر پاکستان میں آیا. نہیں, مجھے کوئی ہیروئن کلچر اس کی وجہ سے نہیں آیا. ہیروئن کلچر کیسے کراچی کے اندر کیسے گنز پہنچ جاتی تھی؟ ایک چین بن گئی تھی نا. ISI نے کوئی اسلحہ نہیں بیچا. دیکھیے ڈالرز کی وجہ سے یہ امریکی گیم کھیلی گئی. نہیں, امریکی گیم مسٹر بھٹو نے کھیلی تھی. 1974 سے ہماری انوالومنٹ تھی افغانستان میں. Who started this policy? کہا جاتا ہے کہ فوج نے لکھا تھا کہ ہمیں پیسے دو کیونکہ یہاں سے جو کمیونسٹ حکومت بن گئی ہے وہ اگلا اس کا ٹارگٹ پاکستان ہوگا. میری بات بھی سن لینا ذرا, کیونکہ میں تو وٹنس ہوں, میں تو ساری ہسٹری جانتا ہوں. یہ آپریشن مسٹر بھٹو نے 74 میں پنچیر ویلی اپرائزنگ ہوئی تھی اگینسٹ سردار داؤد, اور اس میں احمد شاہ مسعود اور حکمت یار اور ربانی اور دوسرے لوگ شامل تھے. یہ دوسرے جو لبرل تھے وہاں نہیں تھے, یہ دیور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. اب مسٹر بھٹو نے سپورٹ کرنا شروع کیا. یہ سارے جو نوجوان تھے, کچھ کابل یونیورسٹی کے تھے, کچھ پالی ٹیکنک کے تھے, یہ سارے پاکستان میں آ گئے. نصیر اللہ بابر ان دنوں بریگیڈیئر تھے اور فرنٹیئر کور پشاور میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. قلعہ بالا حصار میں ان کو رکھا گیا, ان کو ٹریننگ دی گئی اور ان کو آپریشن ہونے شروع کر. دس ہیپن 1974. اب کم 79, کیونکہ اس کے نتیجے میں سور ریولوشن آیا, پھر باقی چیزیں, لمبی ہسٹری ہے. رشیا نے جب انٹروین کیا, سینٹو تو ہم نے کب کیا, سنیں میری بات, اسی کام کے لیے تھا. سنیں تو سیٹو چلے گئے پیسہ کر لیا تھا نا, وہ $1. کس نے کہا آپ کو ڈالر؟ کوئی ڈالر نہیں آیا. امریکی اسلحہ چاہیے تھا. ابے ارے سنیے تو صحیح, بات تو سن لیں آپ, کیونکہ یہ آپ پری کنسیو نوشن کے اوپر یو جمپ ٹو کنکلوژن اور آپ بتا دیتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. اس میں یہ تھا کہ پہلے جب انہوں نے 79 میں, پاکستان واز انڈر سینکشنز, جمی کارٹر کی یہاں حکومت امریکہ میں تھی. ہمارے دفعہ سینکشنز میں ہی ہوتے ہیں جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے, سینکشن ہو گئے تھے. اب 79 میں جب وہ ان لوگوں کی مدد سے وہاں پہ ایک بغاوت کا سما آ گیا, ہم نے پاکستان نے اس کی جو ضیاء کی حکومت نے سب سے پہلے جو نور محمد تارکائی کو ہم نے ریکگنائز کیا, پھر حفیظ اللہ امین کی حکومت کو ہم نے ریکگنائز کیا. رشنز نے وہ سارا کام کرایا, نور محمد تارکائی کو ہٹا کے حفیظ اللہ کو لائے, پھر حفیظ اللہ امین کو قتل کروایا گیا. تو رشنز جناب اس کو بابرک کامل کو لے کے بیٹھ کے آ گئے. جب وہ آئے, دس واز 27 دسمبر 1979. امریکہ نے, اب ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے کہا افغانستان از اے کلوز چیپٹر, اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. ہم نے جو پہلا کام کیا ضیاء الحق صاحب نے کہ فورن منسٹرز آف OIC کنٹریز ان کو بلوایا یہاں پہ اسلام آباد میں. اپریل 1980 کی ان کی کانفرنس ہوئی اور انہوں نے 42 کنٹریز اس وقت ہوتے تھے. ایران نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ رشین شوڈ ویکیٹ دیئر اگریشن. نمبر 2, افغانز مسٹ بی الاؤڈ ٹو گو بیک ان آنر اینڈ ڈگنیٹی ٹو دیئر ہومز. اینڈ تھرڈ, Afghan should be allowed to choose their own government. And fourth, Islamic character of Afghanistan must not be disturbed. یعنی کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اب جناب امریکنز نے, جمی کارٹر نے $400 ملین ایڈ اناؤنس کر دی سینکشن کے باوجود کہ پاکستان کو دینے. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ یہ تو مونگ پھلی کے دانے ہیں, اپنے پاس پینٹس. فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈ کوئی امریکن امداد نہیں آئی ٹل اکتوبر 1981. ان کا بجٹ 1 اکتوبر کو آتا ہے, ہماری طرح نہیں ہے 1 جولائی کو نہیں آتا, ان کا 1 اکتوبر کو آتا ہے. ہمارے پاس جب پہلا بھی آئی کنسائنمنٹ تو یہ تو 50 ملین. پیسے کون ریسیو کرتا تھا جی ویسے؟ ڈالر لیتا کون تھا؟ ڈالر تو آپ یہ نہیں بتائیں, آدھے سعودی عربیہ, جتنا سعودی نے کہا تھا کہ ہم میچ کریں گے اتنے پیسے جتنے میچ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, وہ امریکیوں کے پیسے میچ کیا کرتے تھے. لیکن آپ کو لگتا نہیں غلطی ہو گئی؟ نو, ناٹ ایٹ آل. آپ کو لگتا ہے کہ روس واقعی پاکستان پہ حملہ کر دیتا؟ دیکھیے, آپ روس وہاں رہتا آپ کے لیے ایک مستقل پرابلم ہوتی بہت زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہیں رک جاتے؟ جن کا ارادہ تھا وارم واٹرز پہ جانے کا,
آج افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے نا. امریکہ کی مشکل کیا ہے کہ افغانستان کے اندر پھنس گئے ہیں, لائن آف کنٹرول ہمارے پاؤں تلے آ گئی, ان کی لائن آف سپلائی ہمارے پاؤں تلے ہے. لیکن ہمارا ملک بھی تو دیکھیں نا کدھر سے کدھر پہنچ. دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو کدھر سے کدھر پہنچتے رہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی ادھر سوئے کرتے ہیں کبھی ادھر سے ہوئے کرتے ہیں. آپ کی کوئی سنگل پالیسی ڈائریکشن تو ہونی چاہیے. تمہاری سنگل پالیسی ڈائریکشن ہے کیا جی؟ ہماری سنگل پالیسی ڈائریکشن ہے ٹوڈے ملٹری ڈیسائڈز واٹ ٹو ڈو. نیوکلیر ہمارا رہنا چاہیے, ورنہ آپ بھارت کی بالادستی قائم ہو کے چھوڑیں گے وہ نہیں ہمیں قبول کرنی. کشمیر کا ہم نے اکارڈنگ ٹو دا ول آف پیپل آف کشمیر یونائٹڈ نیشن بڑا بیسک پلر ہے ہماری پالیسی کا. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہے, ہمارے اپنے ایک کریڈینشلز ہیں, ایک خاص سوچ ہے ایک وہ, اور یہی ہمارے, اور کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس بنیادی تو یہی ہے. آخری سوال جنرل, فوج کبھی بھی سیاستدانوں کو خارجہ پالیسی, افغانستان پالیسی اور ہندوستان پہ پالیسی بنانے دے گی؟ نہیں, فوج کی ان پٹ دیتی رہے گی. ابھی کیا کر رہی ہے فوج؟ ان پٹ دے رہی ہے نا. کس نے کہا؟ اسٹریٹجک ڈائلاگ کیانی صاحب کر رہے ہیں. نہیں تو کیانی صاحب تو پھر وہ امریکنز کرتے ہیں نا ان کے ساتھ. امریکنز آر ڈیلنگ ود جی ایچ کیو. فارن پالیسی جو بھی ہو, پولیٹیشین جو بھی ہو, تو کیا کیا دیا جائے گا؟ کا کام نہیں تو وہ ان پٹ تو جائے گی نا. آخر ایک جنگ ہے نا. وی آر ان اسٹیٹ آف وار. بیوروکریٹس کو بلا کے ان کے ساتھ امریکہ جا کے میٹنگز. آر وی ناٹ ان اسٹیٹ آف وار؟ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اور پرویز مشرف نے جو فوجی تھا اسے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. امریکہ میں ہماری فورن پالیسی کا بیڑا غرق تو پرویز مشرف صاحب نے کر دیا نا. انادر جنرل, اور جنرل. لیکن سر میں کرسٹل کو فارغ کیا درمیان میں جنگ کے اوباما نے. یہ کرتے ہیں سیاستدان. میں کرسٹل نے اوباما کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا تھا کافی. اس کے ساتھ آج بھی وہی مائنڈ سیٹ وہی ہے, وہاں پہ مائنڈ سیٹ وہی ہے. اور اوباما کو تو انہوں نے روکا ہوا ہے. دے پولنگ ہم فرام بیہائنڈ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں میں نے رابن ریفل سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ جنرل یو آر ٹاکنگ ٹو دا رانگ پرسن. یہاں پہ جو لانگ ٹرم پالیسی ہے وہ ہم نہیں بناتے, پینٹاگون بناتی ہے. وہاں بھی مسئلہ یہی ہے, وہاں بھی جمہوریت ہے. بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب سے بات کریں. ناظرین کاشف باسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.